السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سیدہ ماریہ ہارون آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر ایک بہت ہی معلوماتی اور بہت ہی مفید ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی کارآمد ثابت ہوگی۔ تو جی ناظرین کرام، آج میں جس نماز کی بات کرنے چاہ رہی ہوں وہ ہے صلاۃ التسبیح کی نماز۔ صلاۃ التسبیح میں اکثر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کیا پڑھنا ہے اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ تو آج میں صلاۃ التسبیح کی اہمیت اور صلاۃ التسبیح ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے کیسے ثابت ہوئی اور اس کی فضیلت کے بارے میں آج اس ویڈیو میں تفصیل سے بیان کروں گی، اور صلاۃ التسبیح کس وقت میں پڑھنی چاہیے اور اس میں کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے اور اس کی کتنی فضیلت ہے، ان تمام باتوں کا اس کے اندر ذکر کروں گی۔ تو ناظرین کرام، نفل نمازوں میں اس نماز کی یعنی کہ صلاۃ التسبیح کی بہت ہی زیادہ اہمیت وارد ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عباس، اے چچا جان، کیا میں آپ کو ایک عطیہ دوں؟ کیا میں آپ کو بخشش کروں؟ کیا میں آپ کو بہت مفید چیز سے باخبر کروں؟ کیا میں آپ کو ایک ایسی چیز دوں کہ جب آپ اس کو کر لو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے سب گناہ، پہلے اور پچھلے، پرانے اور نئے، خطا سے کیے ہوئے اور جان کر کیے ہوئے، چھوٹے اور بڑے، چھپ کر کیے ہوئے اور ظاہر کیے ہوئے، سب معاف فرما دے گا؟ وہ کام یہ ہے کہ 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح اس طرح سے پڑھو کہ جب الحمد شریف اور سورہ پڑھ چکو تو کھڑے ہی کھڑے رکوع سے پہلے کلمہ سویم یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھو۔ پھر رکوع کرو تو رکوع میں ان کلمات کو 10 مرتبہ کہو۔ پھر رکوع سے کھڑے ہو قومے میں تو 10 مرتبہ پھر کہو۔ پھر سجدے میں جا کر 10 مرتبہ کہو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھ کر 10 مرتبہ کہو۔ پھر دوسرا سجدہ کرو اور اس دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ کہو۔ پھر سجدے سے اٹھ کر بیٹھ جاؤ اور 10 مرتبہ کہو۔ اسی طرح 4 رکعتیں پڑھ لو۔ یہ ہر رکعت میں 75 مرتبہ ہوتے ہیں اور چاروں رکعتوں میں ملا کر 300 مرتبہ ہوئے۔ یہ ترکیب بتا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ہو سکے تو روزانہ 1 مرتبہ اس نماز کو پڑھ لیا کرو، یہ نہ کر سکو تو جمعے میں یعنی ہفتے بھر میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، یہ بھی نہ کرو تو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور یہ بھی نہ کر سکو تو ہر سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیا کرو، اور اگر یہ بھی نہ کر سکو تو عمر میں 1 مرتبہ ضرور اس کو پڑھ لو۔ یہ حدیث روایت کی گئی ہے ابن ماجہ، ابو داؤد اور ترمذی شریف میں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز ہر جمعے کو پڑھا کرتے تھے، اور ابو الجواس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی جو تھے روزانہ ظہر کی اذان ہوتے ہی مسجد میں آ جاتے تھے اور جماعت کھڑے ہونے تک پڑھ لیا کرتے تھے۔ حضرت عبدالعزیز بن ابی روادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جسے جنت درکار ہو اسے چاہیے کہ صلاۃ التسبیح کو مضبوطی سے پکڑ لے۔ ابو عثمان حیری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مصیبتوں اور غموں کے دور کرنے کے لیے صلاۃ التسبیح جیسی بہترین چیز میں نے نہیں دیکھی۔ اس کی نیت کس طریقے سے کی جاتی ہے؟ اس کی نیت کا میں آپ کو طریقہ بتاتی ہوں۔ اس کی نیت کرتے ہیں کہ اس کی نیت کا طریقہ یہ ہے کہ میں نیت کرتی ہوں 4 رکعت نماز نفل صلاۃ التسبیح کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ صلاۃ التسبیح کے متعلق کافی سارے مسائل ہیں جس کا میں باری باری یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گی۔ اکثر لوگ جو ہے وہ شاید پوچھنا بھی چاہتے ہوں اس طرح سے۔ تو اس صورت کے حوالے سے جو ہے وہ سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان تسبیحات کو زبان سے ہرگز نہ گنیں، یعنی کہ صلاۃ التسبیح جب آپ شروع کریں اور جب آپ تیسرا کلمہ پڑھنا شروع کریں تو آپ نے ان کو زبان سے نہیں گننا، بلکہ اپنے ہاتھ سے ہی اس کو، ہاتھ کے اوپر ہی اس کو گننا ہے۔ جیسے کہ ان تسبیحات کو زبان سے ہرگز نہ گنیں کیونکہ زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی۔ انگلیاں جس جگہ رکھی ہیں ان کو وہیں رکھے اسی جگہ پر دباتی رہیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں مطلب معلوم پڑتا جائے گا کہ بھئی ہم نے اتنی دفعہ پڑھ لی ہے۔ اچھا، اگر کسی جگہ آپ پڑھنا بھول جائیں تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم نے رکوع میں پڑھ لی اور رکوع سے جب کھڑے ہوئے تب نہیں پڑھی اور پھر سجدہ ہم نے کر لیا، تو اب ہم کیا کریں؟ کیونکہ ہم نے رکوع سے تو کھڑے ہونے کے بعد پڑھی نہیں، تو ہم اب اس کو رکوع میں جو ہم نے نہیں پڑھی ہے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد جو ہم نے نہیں پڑھی ہے، اس کو ہم سجدے میں 2 دفعہ پڑھ لیں گے۔
یعنی کہ سجدے میں 10 دفعہ پڑھنی ہے، رکوع میں 10 دفعہ پڑھنی ہے، تو ہم نے پھر اس سجدے میں 20 مرتبہ پڑھنی ہے، یعنی کہ جو ہم نے کھڑے ہو کے مس کر دی اس کو بھی ہم نے اسی میں کاؤنٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یہ ہے. اچھا، اب یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پڑھنا بھول جائیں تو دوسرے رکن میں اس کو پورا کر لیں، البتہ بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا رکوع سے کھڑے ہو کر اور دونوں سجدوں کے درمیان نہ کریں. اس طرح پہلی اور تیسری رکعت کے بعد جب بیٹھیں تو اس میں بھی بھولی ہوئی تسبیحات کی قضا نہ کریں، بلکہ ان کی تسبیحات 10 مرتبہ پڑھ لیں اور ان کے بعد جو رکن ہوا اس میں بھولی ہوئی تسبیحات ادا کریں. اچھا، اب اس نماز کے بارے میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ نماز جو ہے یہ نماز ہر وقت ہو سکتی ہے سوائے ان وقتوں کے جن میں نفل پڑھنا مکروہ ہے. بہتر یہ ہے کہ اس نماز کو زوال کے بعد ظہر سے پہلے پڑھ لیا کریں، جیسے کہ ایک حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے کہ وہ زوال کے بعد کے الفاظ کا ذکر آیا ہے، اور ویسے بھی کہا گیا ہے کہ آپ جب چاہیں اس نماز کو پڑھ سکتے ہیں. اور بعض روایات میں یہ ان چاروں کلموں یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم بھی آیا ہے، لہٰذا اگر اس کو بھی ملا لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. دوسری اور چوتھی رکعت میں التحیات سے پہلے ان کلمات کو 10 مرتبہ پڑھیں اور رکوع سجدے میں پہلی تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم اور سبحان ربی الاعلیٰ پڑھیں اور بعد میں ان کلمات کو پڑھیں. دوسرا طریقہ اس نماز کے پڑھنے کا یہ ہے کہ پہلی رکعت میں سبحانک اللہم آخر تک پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے ان کلمات کو 15 مرتبہ پڑھیں، پھر الحمد اور سورت کے بعد 10 مرتبہ پڑھیں، اور باقی سب طریقہ اسی طریقے سے ہے جو پہلے ابھی میں نے بتایا ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استادوں کے استاد ہیں، اس نماز کو اسی طریقے سے پڑھا کرتے تھے جو ابھی ذکر کیا گیا ہے. اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو پیش آ جائے تو اس میں یہ تسبیحات نہ پڑھیں، البتہ کسی جگہ بھولے سے تسبیحات پڑھنا بھول آئی ہو تو جس سے 75 کی تعداد میں کمی ہو رہی ہو اور اب تک قضا نہ کی ہو تو اس کو سجدہ سہو میں پڑھ لینا بہتر ہے.